مولا مشکل کشا شیر خدا کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھ کر ممبر پہ جمعہ پڑھا رہے تھے۔ آپ نے جمعہ پڑھاتے پڑھاتے رک گئے اور سامعین سے مخاطب ہو کے فرمایا، آپ کو پتہ ہے بہادر کون ہوتا ہے؟ سامعین کہنے لگے، حضور اس کی مثال تو آپ ہی ہیں کہ آپ بہادر ہیں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بہادر کا پتہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ کفار نے حضور علیہ السلام پر حملہ کیا۔ مکے کے جو سردار تھے وہ حملہ کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سارے اکٹھے ہو کے حضور علیہ السلام پر حملہ کرنے لگے۔ تو اچانک کسی نے کہا کہ صدیق اکبر کہاں ہے، صدیق کو بلا کے لاؤ۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اطلاع دی گئی تو سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ اب جو کافر حضور پر حملہ کرنے آئے تھے انہوں نے صدیق اکبر کو مارا۔ صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی خاطر مار کھائی۔ تو بھائی کبھی کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صرف میٹھا کھانا سنت نہیں ہوتا، صرف مٹھائی کھانا سنت نہیں ہوتا۔ جی کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، مٹھائی کھانا سنت ہے، میلاد کا حلوہ کھانا یہ باعث برکت ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے اگر مٹھائی کھانا سنت ہے تو کبھی کبھی پتھر کھانا بھی سنت ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں کبھی مار کھانا بھی سنت ہوتا ہے۔ صدیق اکبر مار پڑتی ہے حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ صدیق اکبر کے قبیلے والے لوگ آئے، سیدنا صدیق اکبر کو اٹھایا گھر لے گئے۔ اب صدیق کے قبیلے والے رشتہ دار عزیز و اقارب پتہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، خیریت پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ صدیق کی خیریت پوچھ کے آتے ہیں۔ جب قبیلے والے جمع ہوئے گھر میں، صدیق بے ہوش پڑے ہیں۔ والدہ کہتی ہے صدیق اکبر کی کہ میرے ذہن میں یہ ڈر تھا کہ صدیق کو جب ہوش آئے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے۔ کیوں کہ اگر صدیق نے رسول اللہ کا نام لیا تو یہ قبیلے کے لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب صدیق کو ہوش آیا تو صدیق اکبر نے سب سے پہلے جو زبان سے جملہ نکالا تھا وہ یہی تھا جس کا مجھے ڈر تھا، کہ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے یہ تو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اب والدہ کہتی ہے کہ میں نے کان کے قریب ہو کے صدیق اکبر کے کہا کہ صدیق تھوڑی دیر رسول اللہ کا نام نہ لے، یہ قبیلے کے لوگ تیری خیریت پوچھنے کے لیے آئے ہیں اور ہم نے بدلہ لینا ہے ان سے جنہوں نے تجھ پر یہ ظلم کیا ہے، یہ ستم کیا ہے۔ اب صدیق اکبر والدہ کہتی ہیں اٹھ کے نہ بیٹھ گئے، بیٹھ کر سیدھے ہو کے مخاطب ہوئے جو لوگ پتہ لینے آئے ہوئے تھے، ان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ سن لو، تم کو مجھ سے بڑی محبت ہوگی، تم اس ذہن سے آئے ہو کہ ہم بدلہ لیں گے صدیق کو جس نے مارا ہے اس سے، تو فرمایا یاد رکھو اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، جانا ہے تو چلے جاؤ، تمہارے جانے کی مجھے پرواہ نہیں، لیکن یاد رکھنا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہونا کہ صدیق اتنی مار کھانے کے باوجود بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے گا، فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے یہ ذہن میں خیال لے کر آنا تو دور کی بات ہے،
रसूल अल्लाह का दामन छोड़ना तो दूर की बात है कि मुझे मार पड़ी है तो इस वजह से मैं हुजूर का दामन छोड़ दूं। फरमाया रब्बे काबा की कसम, अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब हमला हुआ, मुझे मार पड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए, तो फरमाया नमूसे रिसालत की खातर ये मार खाना तो कुछ भी नहीं, अगर मेरी जान भी मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान हो जाती तो मेरे जिस्म से निकलने वाला खून का एक एक कतरा उससे भी खुशबुए मुस्तफ़ा आ रही होती। तो फरमाया जिसने बैठना है बैठ जाए, जिसने जाना है चला जाए, लेकिन मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता था, करता हूं और करता रहूंगा। तो हजरात, इस वाक़या से हमें ये पता चलता है कि फकत हजूर की खातर, हजूर के नाम पर ये माल कमाना यही मोहब्बत नहीं, हजूर के नाम पे मिठाइयाँ खाना ये मोहब्बत नहीं, हजूर के नाम पर तरह तरह के खाने खाना ये मोहब्बत नहीं, बल्कि नमूसे रिसालत पे पहरा देना इसका नाम मोहब्बत है। हजूर की इज्जत पर आँच आए तो अपना मन धन सब कुछ कुर्बान करना हजूर के कदमों पर, इसका नाम ईमान है, इसका नाम मोहब्बत है। अल्लाह हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।